السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. دین آگہی کے سلسلے کے ساتھ آج ہم حاضر ہیں اپنے اس ٹاپک کو لے کے کہ قربانی کی کیا اہمیت ہے اور اس کے مسائل کیا کیا ہیں. اس سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے قربانی کی کیا فضیلت ہے، قربانی کس پر واجب ہے، قربانی کن جانوروں پہ ہوتی ہے، قربانی کرتے وقت کن چیزوں کی پریکاشنری میجرز کیا کیا ہیں، اور قربانی کا گوشت کیسے تقسیم کیا جاتا ہے. سب سے پہلی بات کہ قربانی کی فضیلت کیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ یعنی عید الاضحیٰ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ابن آدم کا کوئی عمل قربانی سے زیادہ محبوب نہیں ہے. قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ زندہ ہو کر آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی رضا اور اس کی مقبولیت تک پہنچ جاتا ہے. پس خود اللہ کے بندو، دل کی پوری خوشی کے ساتھ قربانی کرو. اور فرمایا کہ اس جانور کا ایک ایک بال پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نیکی رکھی ہوئی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے who must perform قربانی، کس کو قربانی کرنی ہے، اس کی کون کرے گا قربانی. تو قربانی واجب ہے عاقل، بالغ، مقیم، صاحب نصاب. اور ہر آدمی کی انڈیویجول کیپیسٹی میں دیکھا جائے گا اس کی ملکیت کو. ان دنوں میں صرف صدقہ کر دینے سے یہ کمپنسیٹ نہیں کرے گی. قربانی ہے، اس کی کوئی کمپنسیشن صدقہ نہیں ہے. اور اگر آئے گا تو پھر آپ کو علماء سے پوچھنا پڑے گا اگر کوئی وجہ سے نہیں کر سکا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس پر واجب ہے، قربانی کا نصاب کیا ہے. قربانی کا نصاب یہ ہے کہ خواہ اس کے پاس کسی کیش کرنسی کی صورت میں ہو یا گولڈ سلور کی صورت میں ہو، سونا چاندی ہو، یا ضرورت سے زائد فاضل سامان اتنا ہو جس کی قیمت قربانی کے جانور کے حصے کی بقدر پہنچ جائے، تو وہ نصاب ہے. ہر آدمی کی انڈیویجول کیپیسٹی میں دیکھا جائے گا. ہو سکتا ہے بعض دفعہ کہ بیوی پہ قربانی ہو، شوہر پہ نہ ہو، شوہر پہ ہو، بیوی پہ نہ ہو، کسی پہ ہو. اور یہ یاد رکھیے گا، میں نے گفتگو کی ہے نصاب کی. آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنی آگہی کے سلسلے میں ایک زکوٰۃ کے اوپر ایک پروگرام کیا تھا. تو زکوٰۃ کے نصاب میں اور قربانی کے نصاب میں فرق ہے. پہلا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اندر ضرورت سے زائد مال زکوٰۃ کے نصاب میں شامل نہیں ہے. زکوٰۃ کا نصاب 4 چیزیں ہی ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہے. وہ گولڈ، سلور، کیش ان ہینڈ اور ٹریڈیبل گڈس. قربانی اور پھر دوسری فرق یہ ہے، یہاں قربانی کے اندر ضرورت سے زائد چیزیں بھی اس کے اندر شامل ہوں گی. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ قربانی کے لیے ہر مال پہ سال گزرنا شرط نہیں ہے، کوئی سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے. ان دنوں میں آپ کے پاس پیسے موجود ہیں، وہ کہیں سے آ گئے ہیں، تو اب اگر کوئی آدمی عاقل، بالغ، آزاد، مقیم مسلمان ہے، مالدار ہے، قربانی کرنا واجب ہے. قربانی نہ کرنے کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوگا. اگر کوئی مسلمان سفر میں ہے، ہی از ٹریولنگ، یا فقیر ہو، غریب ہو، محتاج ہو، اب اگر وہ قربانی کرے گا تو یہ مستحب ہے، اس کے اوپر فرض نہیں ہے. اور قربانی جس طرح زکوٰۃ ہر صاحب نصاب پہ الگ الگ ہوتی ہے، اسی طرح قربانی بھی زکوٰۃ کی طرح ہر آدمی کے اوپر الگ الگ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پورے گھر کی طرف سے کوئی ایک قربانی ہو جائے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی. ہر مالدار مسلمان پر اس کی ذات اور اس کے نفس پہ وہ قربانی کرنا واجب ہے. پورے خاندان یا پورے کنبے کی طرف سے ایک قربانی کافی نہیں ہوگی. ہاں کوئی آدمی اپنے مردوں کی طرف سے ایثار ثواب کے لیے قربانی کرنا چاہتا ہے تو قربانی کرنا جائز ہے، وہ بھی قربانی کی جا سکتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے بھی قربانی کی ہے، تو وہ قربانی کی جا سکتی ہے اور وہ قربانی کرنا جائز ہے. اب سوال دوسرا پیدا ہوتا ہے جو ہم نے جیسے کہا تھا ٹاپکس کو سب ڈیوائڈ کیا تھا.
دوسری بات یہ ہے کہ کن جانوروں کی قربانی کی جائے گی، میں کون سے ایسے جانور خریدوں گا۔ قربان کے جانور شرعاً مقرر ہیں، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، دمبی، ان کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے اندر آپ ان جانوروں کو خاص طور پہ قربانی کے جانور کی عمر کیا ہے، گائے، بیل، بھینس، بھینسے کی عمر کم از کم 2 سال، اونٹ کی عمر کم از کم 5 سال، باقی جانوروں کی عمر کم از کم 1 سال ہونا ضروری ہے۔ ہاں بھیڑ یا دمبا سال بھر سے کم کا ہو، کجلی ہوتی ہے، اور وہ لیکن موٹا تازہ ہو، سال بھرے جانوروں میں چھوڑ دیا جائے تو یو کین ناٹ ڈفرینشیٹ، آپ کو فرق ہی محسوس نہ ہو، تو اس کی قربانی بھی جائز ہے، چاہے وہ سال بھر سے کم ہو۔ ہاں اگر وہ 6 مہینے سے بھی کم ہے تو پھر جائز نہیں ہوگی۔ اور اگر جانور کا فروخت کرنے والا عمر بتلاتا ہے، آپ جاتے ہیں منڈی، وہ کہتا ہے ہاں جی یہ تو ہے، اور ظاہری حالات اس کی تکذیب نہیں کر رہے، وہ نگیٹ نہیں کر رہے، لگ رہا ہے، تو آپ کو اس پہ اعتماد کرنا جائز ہے۔ آپ 1-2 لوگوں سے اور پوچھ لیجئے اور وہ آپ کو بتا دیں گے کہ صحیح ہے۔ پھر باقی یہ کہ عمدہ ہونا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کا ارادہ فرمایا تو 2 عمدہ فربا موٹے سینگوں والے سیاہ اور سفیدی مائل رنگ کے دمبے خریدے، خصی دمبے خریدے، عیب سے پاک ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا قربانی کے جانور کے آنکھ، کان خوب اچھی طرح دیکھ لیں، ایسے جانور کی قربانی نہ کریں جس کے کان کا پچھلا حصہ یا اگلا حصہ کٹا ہوا ہو، نہ ایسے جانور کی قربانی کریں جس کا کان چیرا ہوا ہو یا جس کے کان میں سوراخ ہو، یعنی مارکیٹ اس کو عیب سمجھتی ہے، تو ایسے عیبوں سے جو ہے وہ بچنا چاہیے خاص طور پہ۔ اور عیبوں میں آپ نے کن چیزوں کو دیکھنا ہے؟ آپ نے اس کے کان کو دیکھنا ہے، آپ نے اس کی دم کو دیکھنا ہے، اور بعض دفعہ جو ہے وہ سینگوں کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ڈی ہارننگ کی ہوئی ہوتی ہے مختلف طریقے سے، تو اس کو بھی خاص طور پہ ہم دیکھ لیں، سینگوں کے مسئلے کو بھی۔ قربانی کے جانور میں چھوٹا جو جانور ہے، بکرا ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، اور اس میں ایک ہی شخص کی قربانی ہو سکتی ہے، اس میں شرکت نہیں ہے، لیکن گائے میں ایک وقت میں 7 قربانیاں ہو سکتی ہیں، یہی بیل، بھینس، بھینسے، اونٹ، اونٹنی کا بھی ہے۔ 7 حصوں کا مطلب ہے کہ زیادہ سے زیادہ 7 حصے، لیکن اگر کوئی آدمی 3 حصے رکھ لیتا ہے تو بھی صحیح ہے، لیکن کسی کا حصہ 7ویں سے کم نہیں ہونا چاہیے ورنہ قربانی نہیں ہوگی۔ کوئی آدمی پوری گائے خود کرنا چاہتا ہے 7 حصے، ٹھیک ہے وہ کر سکتا ہے، وہ 7 حصے کر سکتا ہے، اور اگر کوئی ایک حصہ اس کے اندر عقیقے کی نیت سے کوئی شریک ہونا چاہ رہا ہے تو اس کی بھی گنجائش دی ہے، وہ ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے، اس کا ٹائمنگز کیا ہیں اس کے؟ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کی صبح صادق سے لے کے 12ویں تاریخ کے سورج غروب ہونے تک ہے، اور شہر کے اندر بقرعید کی نماز ہونے سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ علماء نے استنباط کیا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز کا حکم دیا، اس کے بعد قربانی۔ اور جب شہر میں کہیں بھی عید کی نماز ہو جائے تو پھر قربانی کی جا سکتی ہے، کہیں بھی شہر میں ہو جائے، خواہ قربانی کرنے والے نے اس وقت عید کی نماز پڑھی ہو نہ پڑھی ہو، البتہ افضل یہ ہے کہ قربانی پہلے نماز پڑھے اس کے بعد قربانی کرے۔ 10ویں تاریخ سے لے کے 12ویں تاریخ تک جب چاہے قربانی کر سکتا ہے۔ روشنی کا انتظام ہے تو رات کو بھی کر سکتا ہے، روشنی کا انتظام نہ ہو تو رات کو مکروہ لکھا ہے۔ اور اگر آپ قربانی میں نیابت یا وکالت کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو کسی کو اور کو پاس آن کرنا چاہتے ہیں کہ میری طرف سے قربانی کر دینا، تو ٹھیک ہے، اگر یہ جائز ہے اس کے لیے اطلاع دینا ضروری ہے کہ آپ ان کو اطلاع دے دیں۔ اور پھر ایک اور بھی صورت یہ ہوتی ہے، اس کا خاص طور پہ لحاظ رکھنا چاہیے، وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ وہ ہمارے عزیز اقارب جو ملک سے باہر ہوتے ہیں اور دوسرے ممالک میں ہوتے ہیں، وہ ہمیں قربانی کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا، ون آف دا ویری بیسک پریکاشنری میجرز، کہ آپ، کوئی آدمی امریکہ میں ہے، کوئی آسٹریلیا میں ہے، اس نے کہا کہ بھائی میری طرف سے قربانی کر دینا، آپ جس دن قربانی کر رہے ہیں
وہ دن وہاں پر بھی ایام تشریق میں ہونا چاہیے، یعنی وہاں کی بھی 10 11 12 ہو، یا تو 10 ہو یا 11 ہو یا 12 ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہاں قربانی کے دن گزر چکے ہوں، وہاں 13 14 ہو اور آپ جو ہے وہ اپنی 12 کو کر رہے ہوں، تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اس کی بھی قربانی کا دن ہونا چاہیے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ، یعنی میں نے آپ سے جیسے عرض کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے، مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے، بیرون ملک میں رہنے والوں کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے، آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے جانور لے لیا، اب ذبح کے کیا مسائل ہیں؟ دیکھیں، ذبح جو ہے، سلاٹرنگ جو ہے، اینیمل سلاٹرنگ، اس کی بیسک 3 کنڈیشن ہے۔ ذبح کرنے والا مسلمان ہو، اور وہ جو سلاٹرر ہے اللہ کا نام لے کر ذبح کرے، اور کسی تیز دھار آلے سے گردن کی 4 نالیوں میں سے کوئی سی 3 نالیاں کاٹ دی جائیں، یہ بنیاد ہے۔ تکبیر پڑھنا بہتر ہے، عربی میں بسم اللہ اللہ اکبر کے الفاظ ہوں، یاد ہے ان صلاتی و نسکی و مماتی للہ رب العالمین آپ پڑھیں۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ہم میں سے کہ ہم خود تو نہیں کاٹ رہے ہوتے، قصائی کی چھری پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ اب اگر آپ نے ہاتھ رکھا ہے تو یاد رکھیے کہ پھر قصائی بھی پڑے گا اور آپ بھی پڑھیں گے، مدد کرنے والا بھی پڑھے، ہاتھ رکھنے والا بھی پڑھے، اور یہ ذبح سے پہلے پڑھنی ہے، ہر جانور کے لیے علیحدہ پڑھنی ہے۔ اور کوشش کریں کہ بھئی اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھیں، خود بھی بلند آواز سے پڑھیں، اس سے بھی کیا بلند آواز سے پڑھیں، تاکہ آپ کو یاد رہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا، یہ ذبح کا آلہ تیز ہونا چاہیے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ 4 نالیاں ہیں، نرخرا سانس لینے کی نالی ہے، وہ نالی جس سے کھانا پینا اندر جاتا ہے، خون کی 2 رگیں ہیں جو نرخرے کے دائیں بائیں ہوتی ہیں، ان 4 نالیوں کو کاٹا جائے گا۔ سینے اور حلق کے درمیان جو ہے وہ حصہ ہے جہاں پہ اس کو کاٹا جائے گا۔ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے کچھ کھلا پلا دیں، اس کو آرام سے گھسیٹ کے نہ لائیں، تکلیف سے نہ لائیں، اور اس کو قبلہ رخ لٹائیں۔ اور آپ اس کے بعد جو ہے وہ اس بات کا خاص طور پہ خیال ہو کہ قبلہ رخ کا مطلب یہ ہے کہ لٹانے کے بعد اس کے پیر قبلے کی طرف ہوں، دوسرے جانور کو کے سامنے اس کو ذبح نہ کیا جائے، اور چھری جو ہے وہ اس سے پہلے آپ تیز کر لیں۔ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، ذبح کرنا نہیں آتا تو آپ دوسرے سے ذبح کروا سکتے ہیں، لیکن وہاں پر موجود ہوں۔ اور پھر لٹانے کے بعد ذبح کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اسی لیے ہر اس کام سے بھی بچیں جس سے اس میں تکلیف ہوتی ہے ذبح۔ اور چند چیزوں سے اعتراض کرنا ہے، گردن کی ہڈی کو توڑنا، کوڑی، علماء نے مکروہ تحریمی بھی لکھا ہے اس عمل کو قصائی کے لیے، کہ حرام مغز کو کاٹنا، نہرا سینے کی کھال کھول دینا، سینہ یا دل میں چھری مار دینا کھڑی، اس سے آپ قصائی کو روکیں گے، اور وہ پوری کوشش کرے گا کہ یہ کر لے، کیونکہ اس کا ٹائم بچے گا، ورنہ جانور ٹرن نہیں ہوگا، وہ کھال اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن آپ نے اس عمل سے بچنا ہے، کیونکہ یہ عمل جانور کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ جانور کو ٹھنڈا ہونے دینا ہے۔ جانور کے ٹھنڈے ہونے کی 4 نشانیاں عام طور پہ ہوتی ہیں، اس کی زبان کا لٹک جانا، خون کا رک جانا، پتلیوں کا پھیل جانا، آنکھوں کی حرکت کا بند ہو جانا، اور باقی یہ جو چبو کے دیکھنا یا یہ کرنا، یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ اب جب قربانی ہو گئی، ایک چیز سے آپ سے میری درخواست ہے، اتنا قیمتی جانور خریدا ہے آپ نے، تو بھائی تھوڑے سے پیسے خرچ کر کے اپنے گھر کے سامنے صفائی بھی کروا لیجیے گا، اور ان آلائشوں کو کسی جگہ پہ ٹھکانے لگائیں۔ اصل تو قربانی کا فلسفہ میری ذات کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، محلے والوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ نے خون کو بہایا ہے، پانی کو بہایا، روڈ پہ چھوڑ دیا، تو آپ نے تو دوسروں کو تکلیف پہنچائی۔ قربانی تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی تھی، اللہ کو دکھانے کے لیے کی تھی، تو میری ذات سے تکلیف۔ جب اتنا پیسہ خرچ کر کے اتنا قیمتی جانور لے کر آ گئے، تو ایک تو جانور لانے میں خیال یہ تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے لے کر آنا تھا، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں لانا تھا۔ اب آپ جب لے کر آ گئے، ذبح آپ نے کیا ہے، تو اس بات کا لحاظ رکھیں کہ اپنے گھر کے سامنے آلائشیں نہ ہوں۔ اور کھال ہے تو جب آپ نے کسی کو پہنچانی ہے، کسی مدرسے کو، تو ان کو پہلے سے اطلاع کریں، ان کو پہنچائیں، خراب کر کے نہ دیں۔
ٹائملی ان کو پہنچائیں، ایسا نہ ان کے بھی فائدے کی چیز نہ رہے، آپ کے بھی فائدے کی چیز نہ رہے. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ان تک پہنچائیں، آپ فقراء تک اس کو پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور ان کا احسان ہے کہ وہ آپ کے گھر سے لے جائیں آ کے. لیکن آلائشوں کا خاص طور پہ لحاظ رکھیں، اور جہاں جگہ ہے وہاں پر پہنچائیں. اگر آپ کے محلے میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے تو اللہ کے واسطے آپس میں جمع کر کے کوئی گاڑی لے لو، لیکن اس جگہ سے، محلے سے باہر اس کو پھینک کے آئیں. یہ گناہ بے لذت ہے، سن وداؤٹ ٹیسٹ، اس سے بچنا چاہیے، یہ بہت ضروری چیز ہے. اب ہم آتے ہیں ڈسٹریبیوشن آف دا میٹ، قربانی بین ڈن. تو اب یاد رکھیے گا کہ قربانی کے اندر اصل تو یہی ہے کہ بھائی آپ جو ہیں وہ آپ کے لیے کھانا جائز ہے، برکت والا ہے، لیکن اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے. اپنے لیے بھی رکھیں، رشتہ داروں کے لیے بھی رکھیں، غرباء و فقراء کے لیے بھی رکھیں. ایسے گھروں کو ضرور تلاش کریں، ایسے رشتہ داروں کو ضرور تلاش کریں جن کے گھر قربانی نہیں ہوئی ہے. ٹرائی ٹو آئیڈینٹیفائی دوز ہاؤسز. اور پھر اسی طریقے سے جو مشترکہ قربانی والے ہوتے ہیں وہاں پر آپ، ظاہر سی بات ہے گوشت کو تقسیم کرنے کا کچھ طریقہ، کچھ چیزیں، ہم گوشت تو کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض حصوں میں یہ آتی ہے کہ جو اس کی اور اسپیئر پارٹس ہوتے ہیں، کلیجی ہے، پھر اسی طریقے سے پایا ہے، دل ہے، مغز ہے، زبان ہے، تو وہ آپس میں باہمی رضامندی کے ساتھ اس کی تقسیم کریں 7 حصوں میں. میں اس جگہ کی بات کر رہا ہوں جہاں مشترکہ قربانی ہوتی ہے اور کچھ اور لوگوں نے بھی اس کے اندر جو ہے وہ حصہ جو ہے وہ ڈالا ہوا ہوتا ہے. اینڈ another important thing، یہ جو سلاٹر کی کمپنسیشن ہے، آپ قصائی کو اجرت میں کھال یا گوشت نہیں دے سکتے. آپ قصائی کو اجرت میں slaughters compensation should not be from the meat or the hides. آپ اس کی الگ سے اجرت طے کریں اور وہ آپ اس کی اجرت دیں. اور پھر اس گوشت کو آپ رکھنا چاہتے ہیں، آپ قربانی کے گوشت کو ضرور رکھ لیں، آپ اس کو رکھ سکتے ہیں. تو امید ہے اللہ کی ذات عالی سے اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے. یہ اس کو خوشی کے ساتھ کریں، خوشی کریں، لیکن کسی کو دکھاوے کی نیت سے نہیں کریں، دکھلانے کی نیت سے نہ کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، وہ صرف تقویٰ پہنچتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب بھی تقویٰ ہے، وہ کوئی گوشت اور خون نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہماری اس قربانی کے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایام کو ہمارے لیے برکت والا بنائے، رحمت والا بنائے، اور جو اس پہ فضیلتیں ہیں وہ سب فضیلتیں ہمیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر، اللہ